ان کی ٹیم کو تاج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج 22 خاندان مردوں کی سائڈ پہ اور 22 عورتوں کی سائڈ پہ تقریباً 44 خاندان جو نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو اجتماعی شادیوں کا کنسپٹ ہے یا کوئی میڈیکل کیمپ کا یا کوئی یونیورسٹی کے لیے تحریک چلانے کا، ہمارے ضلع میں منڈی باؤدین میں اوورسیز فورم نے بڑے بڑے کام کیے اور صحت مند مقابلہ کیا. سچی بات ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن شعور نہیں ہوتا، اور کئی لوگوں کا بڑا قد کاٹ ہوتا ہے لیکن ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا. اس ضلع میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی عملی سیاست سے تعلق نہیں ہے لیکن خدمت خلق، کیونکہ سیاست بھی اگر ایمانداری سے کی جائے تو اس کا بھی ایک کام خدمت خلق ہے. لیکن جو لوگ صرف اپنی چیریٹی کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے، اپنے شعور کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے ویلفیئر کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی خدمت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سب سیاستدانوں سے بھی عظیم ہوتے ہیں. اور منڈی باؤدین ضلع میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں اور شعور بھی، تعلیم بھی، ہر لحاظ سے یہ ضلع کئی ضلعوں سے آگے ہے. اور آج ہمیں خوشی ہوتی ہے جب منڈی باؤدین ضلع کا کسی فرزند کا، کسی میری بہن کا، کسی بیٹی کا نام، خواہ وہ بیوروکریسی میں ہو، خواہ وہ صحافت میں ہو، خواہ وہ بزنس میں ہو، خواہ وہ اوورسیز فورم میں ہو، جب پوری دنیا میں کوئی نام لیتا ہے تو مجھے اپنے والد صاحب کا وہ کارنامہ اور وہ خواب، اس کو ایک عملی جامعہ پہناتے ہوئے ایک وقت یاد آتا ہے کہ میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے، اللہ ان کی زندگی کرے، جب یہ ضلع نہیں بنا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تحصیل پھالیہ کو ضلع بنوانا ہے، کیونکہ یہ تحصیل ایک زرخیز زمین ہے، دماغوں کے حساب سے بھی، وسائل کے حساب سے. اور ہم جب اپنا ضلع بنائیں گے تو اس کی شناخت پورے پاکستان میں ہوگی اور اب جا کے بلکہ پوری دنیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضلع کی پہچان آج جس مقصد کے لیے یہ ضلع بنا تھا، شاید وہ مقصد پورا ہوتا ہوتا بہت کامیابی کی طرف جا رہا ہے. میں رانجھا صاحب کو اور ان کی کوششوں کو جتنا بھی ذرائع میں سمجھتا ہوں کام ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھی جنت نصیب کرے اور ان کو، ان کے خاندان کو بھی اتفاق اور اتحاد اور ترقی دے اور خوشیاں نصیب کرے. سچی بات ہے، جو دکھی دل یا کسی لوگ کی خوشیوں میں سہارا بنتے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. اور اس ضلع میں، یہ ضلع تحصیل پھالیہ ہو یا منڈی باؤدین ہو یا ملک آباد کی تحصیل ہو، یہ ایسے ایسے لوگوں سے، ایسے ایسے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو کبھی سامنے بھی نہیں آتے. کبھی وہ رانجھا صاحب کی شکل میں اپنا کوئی کام کر دیتے ہیں، کبھی کوئی دیوان مصطفیٰ کی شکل میں کر دیتے ہیں یا کسی اور دوست کی شکل میں کر دیتے ہیں. تو سچی بات ہے، اب یہاں ہاسپٹل بھی بن رہے ہیں، یہاں یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں، یہاں سڑکیں بھی بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس ضلع میں ہمیشہ خراب رہی ہے، اور وہ بھی شاید ہمارے ان چند جاگیردارانہ ذہنوں کی وجہ سے، سرمایہ دارانہ ذہنوں کی وجہ سے، جو صرف ایک بیماری کا نام ہے جس کو ہم نان کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اس کو زوم ہوتا ہے کہ شاید میں ناقابل شکست ہوں، ناقابل تصویر ہوں، ناقابل گرفت ہوں، لیکن اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ رسی دراز ضرور کرتی ہے، پکڑ ضرور آتی ہے. میرا تو ایمان ہے، تو جتنی کوئی خدمت کر سکے وہ کرنی چاہیے، جتنی کوئی بھلائی کر سکے اللہ کی رضا کے لیے. آپ انسان پیدا ہوتا ہے لیکن وہ وقت گزار کر چلا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اچھے کارنامے یاد رہنے چاہیے. تو میں اوورسیز فورم کو اور ان کی ٹیم کو، ان کے سارے ورکروں کو، ان کے ایسے ایسے دوستوں کو جو اس نیک کام میں حصہ ڈالتے ہیں،
سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ان نو پیارا جوڑوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کو آل محمد کے صدقے خوشیاں نصیب کرے۔ بڑی بڑی مہربانی، پاکستان زندہ باد۔